صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا. جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے. آج نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، رفعت اور شان کے حوالے سے، خصوصاً ناموس رسالت اور تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے گفتگو ہوگی. کائنات کی سب سے عظیم ہستی میرے آپ کے، ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شان تو یہ ہے کہ تمام انبیاء و مرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم کے آپ سردار ہیں. سبھی اللہ کے پیارے نبی، پیارے رسول 1,24,000 کم و بیش، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان بیان فرماتے گئے. نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے چرچے کرتے گئے. تمام کتب سماویہ میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکارے پاک موجود ہیں. تو یوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ بھی نہ ہو. جان ہیں وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے تخلیق فرمایا. اگر آپ کا نور مبارک تخلیق نہ فرمایا جاتا تو اللہ سبحانہ وتعالی کے فرمان کے مطابق، حدیث قدسی کے مطابق اللہ فرماتا ہے کہ پھر اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کو تخلیق نہ فرماتا تو میں کائنات کو تخلیق نہ فرماتا، حتیٰ کہ فرمایا میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ فرماتا. تو جو باعث تخلیق کائنات ہیں، وجہ کائنات ہیں، جن کے صدقے سے یہ ساری کائنات بنائی گئی، ساری مخلوقات کو پیدا کیا گیا، وہ نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، اور آج بھی وہ نہ ہوں تو کچھ بھی نہ ہو، کیونکہ آپ جان ہیں اس جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج اس جہان سے تشریف لے گئے لامکاں کی بلندیوں تک، اور اس جہاں میں تشریف لے گئے جہاں اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی پہنچ ہی نہیں سکا، جہاں سیدنا جبریل امین علیہ السلام نہیں جا سکتے، کہ عرض کرتے ہیں سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پر پہنچ کر کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہاں سے ایک قدم آگے بڑھاؤں تو میں جل جاؤں. اس سدرۃ المنتہا کی بھی بلندیوں سے آگے لامکاں تک، وفوق سدرۃ المنتہا تک، فکان قاب قوسین او ادنا تک میرے آپ کے، ہم سب کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے. یہ رفعتیں، یہ شانیں، یہ عظمتیں آپ ہی کے لیے ہیں. اور پھر دیکھیے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہاں سے لامکاں کی بلندیوں پر تشریف لے گئے تو جان اس جہاں کی اس جہاں میں نہ رہی، تو اس جہاں کا وقت جو ہے وہ تھم گیا، یہ جہاں کے جو معمولات تھے وہ رک گئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حالانکہ وہ رات کا تھوڑا سا حصہ تھا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، لیلا فرمایا رات کے تھوڑے سے حصے میں. اور سورہ نجم میں پھر معراج کی بلندیوں کے سارے تذکرے تفصیل کے ساتھ موجود ہیں 27ویں پارے میں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جان کائنات ہیں، اس کائنات میں اس جو ہم جس کو مکان سمجھتے ہیں، یہ کائنات جو ہماری ناقص عقل میں آنے والی ہے، اس سے جب لامکان کی بلندیوں پر تشریف لے گئے تو اس کائنات کے تمام معمولات رک گئے، وقت تھم گیا، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ زندگی یہاں پر ختم ہو گئی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو پھر وہ زندگی میں دوبارہ جان پڑی، اس کائنات میں جان پڑی، جان واپس لوٹی، تو اس جہان کی رعنائیاں، اس جہان کے معمولات دوبارہ سے اسی طرح شروع ہو گئے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں سرے عرش گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس بات کا مقصد یہ ہے کہ یہ
صرف کتابی باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات اللہ کے حکم کے مطابق اس کائنات کی جان ہیں، باعث تخلیق کائنات ہیں۔ آپ ہیں تو جہان ہے، آپ نہیں، آپ کی ذات بابرکات کی عظمت اور شان اگر لوگ تسلیم نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے اس کائنات کا نظام یہ درہم برہم ہو جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک میں تنقیص کی جا رہی ہے اور وہ گستاخانہ خاکے بنائے جا رہے ہیں، حالانکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں سید البشر ہیں، تمام انسانوں کے سردار ہیں، وہاں پر آپ تمام نوریوں کے بھی سردار ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام بھی آپ کے دربار کے خادم ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سید الانبیاء والمرسلین ہیں، تمام رسل اعظام، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بھی سردار ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، اس کائنات کے سردار ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی کی تمام مخلوقات کے سردار ہیں۔ اور جو کہا گیا کہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر بات یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے بعد سب سے عظمت والی ہستی میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اگر آپ ہی کی عزت نہ رہے، آپ کی شان کے بارے میں لوگ جو ہیں وہ تنقیص کریں تو اس کا مطلب یہ ہے پھر اس دنیا کا، اس کائنات کا نظام کیسے چل سکتا ہے۔ بدبخت ہیں وہ لوگ کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تنقیص کرتے ہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرما دیا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، بے شک جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت ہے، اور فرمایا ان کے لیے تو عذاب مہین، دردناک شدید عذاب اللہ سبحانہ وتعالی نے تیار کر رکھا ہے۔ تو یوں ہی اللہ سبحانہ وتعالی تو اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لفظ راعنا سننا پسند نہیں فرماتا، حالانکہ بظاہر لفظ راعنا میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ راعنا کا معنی ہے ہماری رعایت فرمائیے، صحابہ کرام علیہم رضوان یہی عرض کیا کرتے تھے، لیکن منافقین یہود جن کے دلوں میں منافقت کا مرض تھا، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، فرمایا ان کے دلوں میں تو مرض ہے، اللہ ان کے مرض کو اور بڑھاتا ہے اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ وہ اس لفظ کو توڑ مروڑ کر راعینا بنا دیتے تھے، معاذ اللہ، جس کا معنی یہ بنتا ہمارے چرواہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اے صحابہ کرام، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیو، لا تقولوا راعنا، اب آپ نے راعنا نہیں کہنا بلکہ کیا کہنا، وقولوا انظرنا، بلکہ یوں کہنا ہے اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے حال پر نظر رحمت فرمائیے، جو آپ نے گفتگو فرمائی ہے اس کو دوبارہ ہمارے لیے ارشاد فرما دیجیے۔ اسی طرح اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آواز بلند کرنا یہ گستاخی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ حجرات میں فرمایا اے ایمان والو، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، اور اس طرح ان کو نہ پکارو جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ فرمایا اگر ایسا کرو گے، آوازوں کو پست نہیں رکھو گے، آوازوں کو بلند کرو گے اور جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو یوں پکارو گے، ان تحبط اعمالکم، تمہارے تمام کے تمام اعمال غارت کر دیے جائیں گے، تباہ و برباد کر دیے جائیں گے، وانتم لا تشعرون، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، تم اپنی دانست میں سمجھ رہے ہوگے کہ میں بڑا نمازی ہوں، حاجی ہوں، عالم ہوں، شیخ القرآن ہوں، شیخ الحدیث ہوں، مفتی ہوں، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ اگر ادنا سی بھی یہ گستاخی کر بیٹھے تو ایمان تو دور کی بات تمہارے سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ یہ ایمان والوں کے لیے اتنی زیادہ تنبیہ۔ تو وہ لوگ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں تنقیص کرتے ہیں ان کے لیے تو اللہ کا یہ حکم ہے ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، فرمایا یہ ملعون ہیں، یہ ان پر اللہ کی لعنتیں ہیں، اور فرمایا جہاں کہیں پائے جائیں پکڑ لیے جائیں اور شدید طریقے سے چن چن کر قتل کر دیے جائیں۔ اور پھر فرمایا سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ ان سے پہلے لوگوں میں بھی اللہ کی سنت یہی تھی، اللہ کا طریقہ اور حکم یہی تھا، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور فرمایا تم اللہ کے اس حکم میں، اس طریقے میں کوئی بھی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اور ناظرین و سامعین، مسلمان بندہ مومن بنتا ہی اس وقت ہے
جب وہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم پر بھی ایمان لاتا ہے، اور پھر خاص طور پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی، اللہ کے آخری رسول ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ کے بعد نہ کوئی اور نبی آنا ہے، نہ کوئی اور امت آنی ہے، نہ کوئی اور کتاب آنی ہے، تو یوں بندہ مومن اسی وقت مسلمان بنتا ہے۔ تو ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات تو وراء الورا کسی بھی ایک نبی علیہ صلاۃ و تسلیم کی شان میں گستاخی کی جائے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق، جو تفسیر در منصور میں، احادیث کی کتابوں میں، غالباً صحیح مسلم میں بھی موجود کہ من سب نبی فقتلوہ، فرمایا جو کسی بھی نبی علیہ صلاۃ و تسلیم کی گستاخی کرے فقتلوہ، اس کو قتل کر دو۔ تو یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی حکم ہے، قرآن کا بھی یہی حکم ہے، اور احادیث مبارکہ میں کئی واقعات ملتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری عہد مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، جو کی اشعار میں بعض کا بکواسات کی یا زبان کے ساتھ تنقیص کی، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے ان لوگوں کو واصل جہنم کیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر حکم فرمایا کرتے کہ اس کو کون واصل جہنم کرے گا، وہ کعب بن اشرف یہودی، اس کو واصل جہنم کر دیا گیا۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے اس کو واصل جہنم کیا۔ اسی طرح وہ نابینا صحابی کہ جن کی لونڈی اور اس سے ان کے 2 اولادیں بھی تھیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شان اقدس میں تنقیص کرتی تھی، وہ نابینا صحابی بارہا اسے منع فرماتے رہے، وہ نہ رکی، تو بس ایک رات تلوار جو ہے اس کے پیٹ میں یوں گھونپی کہ اس کو واصل جہنم کر دیا۔ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گستاخہ کو واصل جہنم کرنے کے بارے میں فرمایا کہ اس معاملے میں تو 2 بکریاں بھی آپس میں سینگ نہیں لڑاتی، یعنی انسان تو انسان اس پر کچھ بات کریں، اس معاملے میں تو جانور جو ہیں وہ بھی خوش ہیں، وہ بھی آپس میں نہیں لڑیں گے کہ یہ قتل کیوں کیا گیا۔ اسی طرح کئی واقعات ملتے ہیں، ابن قتل کہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں تنقیص کرتا تھا، فتح مکہ کے دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس راستے سے گزرنے والے ہیں دیکھا کہ وہاں پر کتیا نے بچے دیے ہوئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ راستہ تبدیل فرما دیا، صحابہ کرام سے فرمایا کہ ان کو تکلیف مت پہنچاؤ، بلکہ بعض روایت میں تو یہ بھی ہے کہ وہاں پہ چند صحابہ کرام کو متعین فرمایا گیا کہ ادھر سے کوئی گزرے نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جانوروں کے لیے بھی اتنی شفقت فرمانے والے، رحمت للعالمین، لیکن جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر کوئی اس طرح اٹیک کرے اللہ کا حکم کے مطابق اسے قتل کیا جائے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہی حکم دیا کرتے کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اگرچہ اسلام لانے سے پہلے اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے، لیکن انہوں نے اس طرح تنقیص نہیں کبھی کی تھی، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اسے بھی امان ہے، اس سے بڑھ کر اور رحمت شفقت کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن جس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کی، وہ ابن قتل، وہ کعبۃ اللہ کے غلاف کے ساتھ لپٹ گیا، اس نے سمجھا کہ شاید میں یوں بچ جاؤں گا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ابن قتل جو ہے وہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ لپٹا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے وہیں واصل جہنم کر دو۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس ابن قتل کو جو کعبۃ اللہ میں موجود ہے، غلاف کعبہ کے ساتھ لپٹا ہوا ہے، اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، کیونکہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کو ایذا پہنچائی ہے، تو اس کو صحابہ کرام علیہم رضوان نے وہیں کعبۃ اللہ کے غلاف میں لپٹا ہوا واصل جہنم کر دیا۔ تو یوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، رفعت اور شان وراء البراء ہے، آپ نہ ہوں تو حقیقت میں اس کائنات کے سارے جو معمولات ہیں وہ رک جائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت، عظمت، رفعت اور شان ہے تو ہم ہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر کوئی حملہ کرتا ہے اور اس طرح کہ سرکاری سرپرستی حاصل ہے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب کی لپیٹ میں بھی آئیں گے، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، فرمایا میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو آپ کی گستاخی کرنے والے، آپ کے ساتھ استہزاء کرنے والے ہیں، اللہ فرماتا ہے ہم، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کے لیے آپ کی طرف سے کافی ہوں۔ تو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود
بدلہ لینے والا ہو تو پھر ان کا حال کیا ہوگا وہ ہماری فہم میں بھی نہیں آ سکتا۔ لیکن ہم پر یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق جب کوئی منکر ہم دیکھیں، کوئی برا عمل ہوتا دیکھیں، اس سے بڑھ کر کوئی بڑا گناہ ہی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں تنقیص کی جائے۔ یہ باقی گناہ اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے محسوس ہوتے ہیں، ان دوسرے گناہ جو ہیں ان کی معافی ہو سکتی ہے، توبہ کریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ توبہ قبول فرما لے گا، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی، اس کی کوئی توبہ بھی نہیں ہے۔ ہاں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری عہد مبارکہ میں چند ایسے بھی استثنائی واقعات ملتے ہیں کہ اگر کسی نے گستاخی کی اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا حق معاف فرما دیا، یعنی ان کو معاف فرما دیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی، کیونکہ ان کا حق تھا، وہ ذاتی طور پر خود معاف فرما سکتے تھے یا خود حکم دیتے تھے کہ اس کو واصل جہنم کر دو۔ امت میں سے کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ کو معاف کر دیں، اور اس پر قرآن و سنت اور علماء کا، فقہاء کا اجماع ہے کہ جو بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیٰ کہ کسی بھی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شان میں گستاخی کرے گا وہ واجب القتل ہے۔ اور پھر وہ حدیث مبارکہ جو میں عرض کرنے لگا تھا کہ منکر دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو، سب سے بڑی برائی یہ ہو رہی ہے، سب سے برا عمل ہو رہا ہے، اس کو ہاتھ سے روکا جائے۔ ہاتھ سے روکنے میں جو فرانس کی مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے، جتنی چیزیں ہیں فرانس کی ان کا معاشی بائیکاٹ کیا جائے، اکنامیکلی بائیکاٹ کیا جائے، انہیں پتہ چلے کہ تمہاری چیز ہماری نظر میں کوئی وقعت نہیں رکھتی۔ اور پھر آج ہم دیکھتے ہیں چھوٹا سا کوئی معاملہ ہو، اچھی بات ہے، کوئی برائی دیکھتے ہیں اس کا ٹرینڈ چلتا ہے سوشل میڈیا پہ، تو کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں جو گستاخی ہو رہی ہے یہ کم ہے؟ اس پر کوئی ٹرینڈ نہیں چل رہا سوشل میڈیا پر، فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام، ٹویٹر پر؟ اور سیدنا پھر فرمایا کہ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا، ہاتھ سے روکنا حکومتوں کا بھی کام ہے، جو ہاتھ سے روک سکتے ہیں وہ ہاتھ سے روک بھی رہے ہیں، اس کے بعد پھر زبان سے روکنا ہم سب کا کام ہے، اور زبان سے بھی کوئی نہیں روک سکتا، دل میں کم از کم برا جاننا، اور فرمایا یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے، اور جو دل میں برا جانتا ہے دیکھیے وہ عمل نہیں کرتا۔ تو ہم فرانس کی جو اشیاء ہیں ان کا بائیکاٹ کریں اور سر عام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کریں، جو تنقیص کرنے والے ہیں ان کی تنقیص کو روکیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ورفعنا لک ذکرک فرمایا کہ آپ کے ذکر کو اللہ نے خود بلند فرما دیا ہے، کوئی اس ذکر کو مٹا نہیں سکتا، مٹانے والے خود مٹ جائیں گے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا تھا، ہارون الرشید نے پوچھا تھا کہ اگر کوئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں تنقیص کرے تو پھر امت کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ پھر امت کو چاہیے کہ اس گستاخ کو ختم کر دے۔ تو کہا گیا کہ اگر گستاخ ختم نہ ہو سکے تو پھر کیا؟ فرمایا کہ پھر اگر گستاخی کا بدلہ نہ لیا جا سکے تو پھر اس امت کو ہی مر جانا چاہیے، اس امت کو زندہ رہنے کا حق ہی حاصل نہیں کہ جس کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات بابرکات پر یوں رقیق حملے کیے جائیں اور وہ امت خاموشی سے بیٹھی ہو۔ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی محبت عطا فرمائے، آپ کی جو تعلیمات ہیں ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے تمام عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا۔ جی ناظرین و سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا، ریڈیو رفینز FM 96.6 کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا احمد صاحب نے، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ بنت نذیر صاحبہ انہوں نے جوائن کیا، کہا السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، اور رشتے کے لیے وظیفہ انہوں نے پوچھا جی، انہیں اگر لڑکے ہیں تو انہیں چاہیے کہ سورہ اخلاص 41 مرتبہ روزانہ رات سونے سے پہلے پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر اسباب پیدا فرمائے گا۔ ایک اور ہمارے لسنر ہیں، نام نہیں لکھا، کہا السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔
کہتے ہیں کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ کسی کو خواب میں دیکھنا چاہیں اور دیکھ پائیں؟ جس کے لیے خاص عمل بھی کسی دن میں عرض کر دوں گا۔ اس حوالے سے یہ ہے کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ خواب میں فلاں سے میری ملاقات ہو جائے، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول فرمائے گا۔ بالوں کے گرنے کا وظیفہ ہمارے ایک لسنر انہوں نے پوچھا ہے، اس کے حوالے سے یہ کہ علاج بھی ہونا چاہیے اس کا، اور اس کے ساتھ ساتھ وظیفہ یہ ہے یا سلام ہوں، اس کو کثرت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ دیا علی صاحبہ کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں مجھے ہر وقت اذان کی آواز سنائی دیتی رہتی ہے، 5 وقت نماز بھی ادا کرتی ہوں، اذان کی آواز سنائی دے تو کیا کرنا چاہیے؟ بہرحال اس حوالے سے میں عرض کروں گا، پہلی اذان جو ہے اس کا جواب لازمی دینا چاہیے جو محلے میں ہو رہی ہے، اور باقی کا بھی اگر آسانی سے جواب دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں بھی دیں گے تو پھر آپ پر اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو اس حوالے سے یہ کہ بڑی اچھی بات ہے اگر آپ کو اذان کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا کانوں کے لیے سعادت ہوگی کہ اذان ہی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی سنائی دے رہا ہے۔ یہاں تو ہمارے کانوں میں اور آوازیں پڑ رہی ہوتی ہیں، ہم خود دیگر آوازوں کو سن رہے تھے۔ بہرحال اچھی بات ہے۔ رفت صاحبہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا، کہا السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں کہ آپ کیسے ہیں بھائی؟ جی الحمدللہ۔ کہتی ہیں بھائی میری بیٹی کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، سبق یاد نہیں ہوتا، کوئی وظیفہ، اس کی خوراک ایک تو بہتر کر دیجیے، دوسرا اس کے لیے یہ ہے کہ اگر بڑی ہے تو اسے کہیں کہ ربی زدنی علما، اس کو دعا اور وظیفے کے طور پر پڑھے، اور جب بھی سبق یاد کرنے لگے، سورہ طٰہٰ کا دوسرا رکوع ہے 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ، اس کی 4 آیتیں ہیں دوسرے رکوع کے شروع میں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ان کو تا کا عداد میں پڑھ لے، 1 3 5 7 مرتبہ، اول آخر تا کا عداد میں درود پاک پڑھ لے، ہر نماز کے بعد یا قویو سر کے دائیں جانب دایاں ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ پڑھیں، اللہ خیر فرمائے گا۔ نصیر احمد صاحب کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں فرانس کی کون سی چیزیں جو پاکستان آ رہی ہیں؟ جی فرانس کے اب دیکھیں یہ جو آتی ہیں خوشبوئیں، یہ بھی فرانس سے ہی آتی ہیں، جو الکوہل بھی جس میں شامل ہوتا ہے، اس کے علاوہ پیٹرول ہے، دیگر کھانے پینے کی چیزیں، کئی چیزیں، اب ایک لمبی فہرست ہے، تو نام تو سبھی کے یوں نہیں لیے جا سکتے۔ یہ میں عرض کر سکتا ہوں کہ جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں آپ دیکھ لیں میڈ ان فرانس یا میڈ ان پیرس، اس طرح کا کوئی معاملہ نہ ہو، اور آپ اس پہ ریسرچ کریں، کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ حرام چیزوں کے لیے یا اس طرح کے معاملات کے لیے ہمیں خود بھی سرچ کرنی چاہیے کہ یہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے حرام ہیں اور کون سی چیزیں جو فرانس کی بنی ہوئی ہیں، تو سرچ کرنی چاہیے، بحیثیت مسلمان ہمارے لیے ضروری ہے سرچ کریں، میں بھی سرچ کروں، آپ بھی کریں کہ کون کون سی فرانس کی بنی ہوئی چیزیں ہیں، ان سے اجتناب کیا جائے۔ محمد بخش صاحبہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا، کہتے ہیں بھائی بہت اچھا پروگرام ہے، جی شکریہ۔ مسز صالح صاحبہ ہیں، انہوں نے کہا السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ انہوں نے سوال پوچھا کیا یزید کو امیر المومنین کہنا چاہیے؟ بالکل نہیں کہنا چاہیے، غلط بات ہے، وہ حلال حرام سب کچھ اس نے مکس کر دیا تھا، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کروایا، اس سے بڑھ کر اس کا برا عمل اور کون سا ہوگا؟ تو بالکل نہیں، بادشاہ تھا، ظاہری بادشاہت اس کے پاس تھی۔ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کی اور ایسی محبت کی توفیق عطا فرمائے کہ جو حقیقی ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین، اپنی اولاد، حتیٰ کہ ہر چیز سے بڑھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ کر لے۔ اور قرآن پاک میں بھی سورہ مجادلہ میں، سورہ توبہ میں یہ ذکر ملتا ہے کہ ایسی قوم نہیں پاؤ گے کہ جو اپنے ماں باپ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں سے محبت کرے، اگرچہ وہ اس کے ماں باپ ہوں، والدین ہوں، اولاد ہوں، بہن بھائی ہوں، اس کی بیویاں ہوں، اس کے خاندان ہو، حتیٰ کہ سورہ توبہ میں تو ہے کہ وہ مال تجارت اور وہ اموال مال تجارت جن کے نقصان کا تمہیں اندیشہ ہے، وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو، جن میں رہتے ہو، تو اور پھر رشتوں ناتوں کا بھی ذکر فرمایا۔ اگر یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کے راستے میں جہاد سے تمہیں پسندیدہ ہیں تو فرمایا فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو اللہ کے حکم کا آنے کا، اور واللہ لا یہدی القوم الفاسقین ایک جگہ فرمایا، لا یہدی القوم الظالمین بھی فرمایا کہ پھر تم فاسقوں اور ظالموں میں سے ہو، اور اللہ فاسقوں اور ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یوں
اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے تذکرے قرآن پاک میں بھی ہیں، وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرو، توقیر کرو، ادب احترام کرو۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب، احترام، محبت حقیقت میں یہی ایمان ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، وہ اگر اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اور یہ حقیقت ہے، ایمان کو اگر ایک لفظ میں بیان کرنا ہے، ایک چیز میں بیان کرنا ہے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ اگر یہ محبت نہیں ہے، جتنی مرضی نمازیں پڑھتے رہیں، جو مرضی اعمال کرتے رہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بغیر سبھی اعمال اکارت ہیں۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ بھی میں نے بیان کر دی، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل محبت اور کامل پیروی اور اطاعت نصیب فرمائے۔ آج مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے بھی دور ہو چکے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ کہ جو قوم اپنے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا طریقہ چھوڑ دیتی ہے، وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ آج ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ بھی چھوڑ دیا، حقیقی محبت کا جو ایک پہلو تھا اطاعت کرنا، وہ چھوڑ دیا۔ آج مسلمان پوری دنیا میں تنزلی کا شکار ہیں، مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو کشمیر، فلسطین، یمن، شام، عراق، افغانستان، برما، لیبیا، آذربائیجان، کہاں کہاں نہیں مارا جا رہا، اور مسلمانوں کے عقائد پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ ہماری اپنی کمزوریاں ہیں، ہم میں وہ ایمان نہیں رہا کہ جو اقبال نے کہا تھا کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی ایمان نصیب فرمائے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین و سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ کل صبح 8 بجے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد